بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام فرید احمد ہے اور ہم اس وقت ہستونیست کے ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری خوش قسمتی دوبارہ سے کہ استاد احمد علی بھٹا صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. استاد صاحب جیسے آپ کو علم ہے کہ 7 قلم ہے اور 7 مختلف اسکرپٹس کے ماہر ہیں اور پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی کوفک اسکرپٹ کے اوپر اور استاد نے ہمیں اس کی ڈیمونسٹریشن دکھائی تھی اور ہمیں مختلف مکتوبے لکھ کے دکھائے تھے. آج ہم بات کریں گے 3 مختلف خطوط پہ جس میں محقق اور نسق اور ثلث یہ تینوں جو ہمارے فونٹس ہیں یا لیٹ سے جو خطوط ہیں یہ ہمارے ہسٹری میں بہت اہم ضروری استعمال ہوتے رہے اور ڈفرینٹ ریجنس میں ڈفرینٹ طریقے سے استعمال ہوتے رہے. آج ہم پھر تینوں خطوط دیکھیں گے اور پھر تینوں اسکرپٹ دیکھیں گے اور استاد صاحب کچھ نمونے بھی دکھائیں گے اور کچھ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہوگی. اوور ٹو استاد صاحب. بہت شکریہ محترم فرید صاحب. آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ خط محقق سے متعلق ہے. تو یہ خط جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں. ہمارا اسلامی فن ہے فن خطاطی، روایتی فن خطاطی. تو سب سے پہلا تو خط کوفی، جس طرح پچھلا پروگرام تھا اس میں ہم نے تعارف کروایا اور کچھ لکھ کر بھی آپ کو دکھایا. تو آج ہم سیکھیں گے خط محقق اور پھر اس کے بارے میں پہلے میں کچھ بتانا پسند کروں گا. آپ سب کا بھی بہت شکریہ. تو یہ ہے کہ خط محقق جو ہے یہ خط کوفی کے بعد، جس طرح ابن ندیم نے اپنی کتاب الفہرست میں لکھا کہ خط کوفی جو ہے اس کے بعد اور خط ثلث سے پہلے خط محقق کی ایجاد ہوا. تو اس کا یوں جائزہ ہم لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خط ہے یہ اس کا وجود تھوڑا بہت پہلے بھی تھا. جس طرح سن 2 ہجری کے آس پاس ابراہیم شجری نام کے ایک بہت ذہین و فطین خطاط ہوئے ہیں. انہوں نے خط کوفی میں سے کچھ تھوڑا چینجنگ کی اور وہ اس کو یعنی الف کو لمبا کر دیا، خط کوفی کے الف کو، کوفی قدیم کے الف کو لمبا کر دیا. اس طرح مختلف شکلوں میں کچھ چینجنگ کی تو جس کی شکل خط تومار کہلایا اور خط جلیل بھی اس کو کہا جاتا تھا. خط تومار اگر جلی لکھا جائے تو وہ خط تومار کہلاتا تھا، بڑے تختے پر لکھے جانے کو تومار کہتے، اور جو خفی لکھا جاتا اس کو خط غبار کہتے. لیکن خط تو وہی تھا جو انہوں نے چینجنگ کی اس میں. تو رکا جات لکھنے کے لیے جس طرح ڈاک کا نظام تھا کہ کبوتر کے پنجے سے باندھ دیا جاتا، وہ ڈاک لے جاتا تو چھوٹا سا سمال سا پیس ٹکڑے پر وہ خط غبار، غبار کہتے ہیں میدان کی گرد کو. تو گرد کی مثل تھا کہ بہت خفی لکھا جاتا تھا اور مطلب گلاس لگا کے ہی دیکھا جا سکتا تھا. تو یہ خط چلے آ رہے تھے اور جب 218 ہجری میں کافی مقبول ہو گیا. مامون رشید کے دور میں عہد میں بہت سارے خطاط پیدا ہوئے اور وہ یہ کرتے تھے کہ خطاطی کتابیں لکھتے، خطاطی کرتے، کتابیں تیار کرتے، جلد بھی خود بناتے اور بیچتے. اور بیچنے والوں کا اور کتابیں قلمی نسخے تیار کرنے کا ایک رواج عام ہو گیا تھا، بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. اور ان خطاطوں کو خطاط نہیں کہتے تھے، وراق کہتے تھے. وہ وراقوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ اتنا زیادہ پھیل جانے سے اس میں تبدیلیاں ہونا تو ضروری تھی. تو انہوں نے اس کو تبدیلی کے لیے ضروری جانا کہ اب یہ ہم اس میں تھوڑی اکتاہٹ کا وہ محسوس کر رہے تھے کہ بھئی آپ ایک ہی خط ہم سے جو چلا رہے ہیں اس میں کچھ تھوڑی چینجنگ کرنی چاہیے. تو انہوں نے چینجنگ کر کے خط محقق پوری طرح اسے تیار کیا. تو خط محقق وجود میں آیا
تو اس خط محقق میں سے آگے جا کے 8ویں صدی ہجری میں ابن مقلا نے بہت سارے خط ایجاد کیے اور اس کو اختراع کیے کہہ سکتے ہیں. اچھا. یعنی پہلے سے یہ محقق اس طرح کا وجود تو تھا، تو انہوں نے پھر آگے جا کے اس میں وہ بہت سارے خط ایجاد کیے. تو یہ خط کا سفر ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے، اور اس کے بعد ثلث جو ہے وہ ہوا، مطلب ایجاد ہوا. خط محقق جو ہے یہ 2/3 بسط اور 1/3 دور لکھا جاتا ہے. دور کا مطلب گلائیاں اس میں 1% ہے، ایک حصہ ہے، اور 2 حصے اس میں سطحی لکھا جاتا ہے. اچھا. اور الف کو لمبا کیا جاتا ہے، اور چونکہ بڑی تحقیق سے لکھا جاتا ہے، پچھلے کوفی کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی تحقیق کے بعد وجود میں آیا تھا، تو اس کا نام اس لیے محقق رکھا گیا. اچھا. تو یہ ہے صورتحال. اب اگر آپ نے کوئی سوالات بھی ہوں گے بعد میں، اگر آپ کو کچھ چاہیے اگر دکھا دیں گے جو مطلب مرحلہ وار، تو بہت اچھا ہوگا تاکہ معلومات ہمیں مل سکے. یہ ابتدائی شکل تھی. ہاں، کوفی کے بعد اس کی یہ شکل ہوئی. یہ دیکھیے عمودی خط کتنے، یعنی الف کو لمبا کیا گیا. اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوفی کی کوکھ سے پیدا ہوا ہے. تو یہ اس کی ابتدائی شکلیں تھیں. ایسے ہی تجربات ہوتے رہے ہیں. یہ محقق ہے. ایک دم سے تو نہیں وجود میں کوئی چیز آ جاتی، ڈیولپ ہونا شروع ہوا تھا. ابتدائی شکلیں یہ تھی اولڈ کوفی کے بعد. اگلا مرحلہ، یہ تو کوئی ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی بلڈنگ پہ یا اس طرح کا لگ رہا ہے. جی بالکل صحیح کہا. بالکل. اس سے پہلے ایک تھا، یہ تو نسق کے قریب ہے، یہ بات کا ہے. جی اور پہلے یہ میرا خیال اس کے بعد یہ ہوا، اتنی تھوڑی امپروومنٹ ہونے کے بعد یہ صورت آئی. مغربی اس میں سے نکلا ہے خط، مغربی کوفی. صحیح. ہاں مغربی کے قریب قریب ہے، تو یہ شکل بنی. اس پہ وہی کا ہے. جی جی بالکل الحمرا کا ہے. قرطبہ کی جامع مسجد. یہ صورت بنی جس میں محقق یہ نسق، اس میں سے نسق جو ہے وہ اب نسق یہ بات یہ بعد کا ہے. جی جی یہ ابن مقلا کے قریب قریب کا دور کا ہے. ان ساری چیزوں سے دیکھ کے نسق ایجاد کیا ابن مقلا نے، اور خط رکا بھی ایجاد کیا، خط نسق بھی ایجاد کیا. اور آپ نے پہلی والی دکھائی اس میں راؤنڈڈ زیادہ لگ رہا ہے، جبکہ اس میں نہیں راؤنڈڈ زیادہ لگ رہا. یہ کیونکہ وہ بن رہا ہے نا اگلا خط، ابھی تو وہ تجربات کے مرحلے میں ہے. یہ مغربی لگ رہا ہے اس کا. جی یہ سلطان جس طرح لکھا ہے. بے شک بے شک. چونکہ وہ سپیڈ کے ساتھ لکھتے تھے، جتنا زیادہ سپیڈ سے کوئی لکھے گا وہ کتاب جلدی تیار ہوگی اور اس کی بکے گی زیادہ کتاب. صحیح. جی بالکل بالکل. اس میں سے کوفی اب نکلا جو ہے محقق ہے پوری طرح، اس میں سے بالکل ظاہر ہوا کہ محقق کی اب پوری طرح شکل سامنے تھی، اور ابن مقلا نے اسی میں سے پوری طرح محقق جو ہے تیار کر لی، اختراع کر لی. اب کوئی مشکل نہیں رہے گی، یہ شکل بنی. اب یہ پورے عروج پر خط محقق وجود میں آیا. ہاں ہاں، جو اس وقت بھی رائج ہے، ابھی بھی یہی چل رہا ہے. آگے نہ جانے کب تک، اس وقت تک بہت ہی میں نے انتخاب کر کے لیا ہے تاکہ یہ پورا محمد طاہر صاحب ہیں، سید محمد طاہر. جی اس کے کوئی رولز ڈیولپ ہوتے ہیں؟ یہ 1251 کا ہے، سن لکھا ہے. 200 سال تو یعنی زیادہ تر سطح میں لکھا جاتا ہے، اور اس میں گلائیاں کم اور سطح زیادہ ہوتی ہے. اور ثلث میں سطح کم ہے اور 1/3 سطح ہے، اور 2/3 اس میں دور ہے ثلث میں. یہ فرق ہے اس کا، اس کا یہ فرق.
اس میں سطح زیادہ ہوتی ہے. سطح سے مراد یہ کہ جس طرح نون جس سطح پہ جس ڈگری پہ نون بنا ہے اسی ڈگری پہ رے ہے اور قدر لمبائی میں بھی ہے اور سطحی بھی ہے. اور اس کی جو کرسی ہے ایک ہی طرح کی چل رہی ہے, یعنی نیچے نیچے زیادہ تر بنیادوں پہ رہتا ہے زیادہ. اس کا جو وزنی چیزیں جو ہیں بنیادوں پر زیادہ رہتی ہیں اور پھر الف جو ہے وہ لمبے ہوتے ہیں سیدھے. اس میں جھکاؤ کم ہوتا ہے, یعنی ثلث میں کچھ جھکاؤ بائیں طرف اوپر سے لیفٹ کی طرف ہوتا ہے زیادہ ثلث کا, اس کا کم ہوتا ہے. مطلب ہاں عمودی خط جو ہے جی جی جی. یہ دیکھیں اس میں جلالہ لکھا ہے تو اس میں وہ ثلث جیسی گلائیاں نہیں ہیں, یعنی نسق کے قریب قریب کا لگتا ہے تھوڑا. تو اس کے کوئی رولز پہ ڈیولپ کیے جاتے ہیں؟ رول تو ابھی میں بتاؤں گا. وہ رول ریگولیشن کا جہاں تک تعلق ہے قط کا, وہی 4 قط کا اگر اس میں جلالہ کا پہلا لام اگر ہوتا ہے تو وہ 4 ہی قط کا محقق میں ہے, 4 قط کا ثلث میں ہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. اچھا تو الف کا ہمیں بالکل اس میں کوئی زیادہ اس میں نہیں ہے کہ وہ ثلث کا تو ہوتا ہے, 9 قط کا بھی الف ہوتا ہے, 7 قط کا بھی ہوتا ہے. اس کا زیادہ ہوتا ہے, اس کا 12 میں بھی آپ کر سکتے ہیں, یعنی اونچائی زیادہ ہوتی ہے. اس میں سے کوئی دکھانا چاہیے بک میں سے بھی آپ دوسری طرف, یہ تو شروعات ہے. ہاں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں سے بھی خط محقق کی شکل ہے. بہت بڑا سا, بڑا خوبصورت. یہ تو ابھی تو وہ دوسرے خطوط چل رہے ہیں نا. سورہ فاتحہ کا. اچھا جی, یہ بھی سورہ فاتحہ والا نکالنا چاہیے تاکہ ابتدا قرآن کریم کی ابتدا ہوئی ہے نا وہاں سے وہی چیز اگر اس کو کیمرے کے نیچے رکھیں گے کچھ تو ریحانی انداز میں ہے, تھوڑا ریحانی محقق کا ہمیں دکھانا ہے. یہ دیکھیں اس میں سطح زیادہ ہے, اس میں سطح جو ہے وہ زیادہ ہے. تو اس سطح زیادہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جو ریحانی ہے وہ اس میں, ہاں اگر وہ 3 گنا ہے تو 4 گنا اس کی سطح ہے ریحان. تو خط ریحان جس طرح پھول ہوتا ہے اس میں نزاکت زیادہ ہے. تو یہ ہے تو محقق کی قسم ہی ہے, اس میں 19-20 کا فرق ہے خط ریحان میں اور محقق میں. اس میں نزاکتیں زیادہ ہے, یعنی اس والے نفاست زیادہ ہے, اس میں نزاکت زیادہ ہے اور سطح بھی زیادہ ہے محقق سے کچھ اور زیادہ. میں محقق ہے نا, اس کے ساتھ محقق بھی یہ نظر بھی آئے. کالا جلی قلم میں ہے. یہ کیا ہے جی؟ یہ تو یہ بھی مکس ہے. اس محقق میں تھا بالکل بالکل ہے وہ. میں ابھی پیج نکالتا ہوں جو پوری طرح جو ہے کلیئر نظر آ سکے. یہ بھی محقق ہی ہے, یہ دیکھیں خط محقق ہے یہ بالکل. اس میں آؤٹ لائن میں تھا اس لیے ہم یہ ڈھونڈ رہے تھے تاکہ قلم کے سٹروک کے ساتھ ہو. یہ محقق ہی ہے. وہی میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ سین کو لمبا کھینچنا, یہ وہ سین کو لمبا اس ادب سے کھینچتے ہیں کہ وہ فرمان عالی شان ہے. اس میں دیکھیں سطح زیادہ ہے, سطح کو مد نظر زیادہ رکھا گیا ہے گلائیوں کی بجائے. ثلث میں گلائیاں ہوتی ہیں. یہ زیادہ سطح پر لکھا جاتا ہے. اس کی کوالٹی زیادہ ہے, مطلب
ہاتھ میں زور ہے وہ زیادہ ہے، پاورفل ہے، پچھلا لکھا ہوا ہے، اس میں بھی فرق ہوتا ہے نا. جی آپ دلائیوں کے لیے جو ٹرم یوز کریں وہ ہے دور. دور، ہاں جی جی بالکل، وہ میں نے بتایا. اور نیچے ہے وہ. ہاں جی جی وہی بتایا کیا میں نے. یہ دیکھیں یہ لام آ رہا ہے نا جی، ثلث کا لام گہرائی میں جاتا ہے جبکہ یہ سطح پر رہتا ہے. یہ اس سے ثابت ہوتا ہے. اور کاف کے قریب قریب رہتا ہے، اتنا ہی کاف ہے، قریب قریب ہے. کاف میں اور اس میں بہت کم فرق ہے، جبکہ ثلث کا کاف اور لام میں بہت فرق ہے. لام گہرائی میں جاتا تھا. یہ باقی کے لیے بھی ہے، لیکن زیادہ تر تو مصحف شریف ہی لکھے گئے ہیں، قرآن کریم ہی لکھے گئے ہیں. تو باقی کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے فن پارے، آیات قرآنی یا دیگر چیزیں، ان کے لیے بھی ٹھیک. جی کسی نے باقی جو بادشاہ ہیں اپنے لیے وہ سوانح عمریاں لکھواتے تھے، یا وہ اس میں ہیڈنگ کے طور پہ محقق لکھ دیا جاتا تھا، یا کسی جگہ ہیڈنگ کے لیے کوفی لکھ دیا جاتا ہے، جس طرح یہ کوفی لکھا ہے ہیڈنگ کے طور پہ. باقی رائج الوقت جو مغلیہ دور میں جیسے فارسی سرکاری زبان تھی تو وہ ظاہر نستعلیق میں لکھی جانی تھی. تو اپنی اپنی زبانوں میں ملکوں کے بادشاہوں نے، یا بغداد میں، یا جس طرح مامون رشید کا دور ہے یا اور دوسرے بادشاہوں کا، تو انہوں نے اپنے درباری جو خطاط رکھے تھے، دیوان خانے کے منشیوں نے اپنی ایک سے سیکریسی رکھنے کے لیے، اپنی سیکرٹ رکھنے کے لیے اس کو اپنا وضع کیا تھا خط. تو اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ اکبر نے مغلیہ دور میں کہا تھا کہ نستعلیق بھی ہمارا اپنے ہی پہچان والا ہونا چاہیے. تو یہی وجہ ہے کہ آگے جا کے نستعلیق لاہوری بنا. باقی ملکوں سے اس لیے نہیں ملتا، اس کی تاریخی نوعیت ہے، یہ ایسے نہیں ہے لاہوری بنا. اس کی پوری طرح ایک مضبوط ایک بنیاد ہے، کسی بنیاد بڑی مضبوط بنیاد لیے ہوئے ہے خط نستعلیق لاہوری. ایک سوال آ رہا ہے جی صاحبہ، آپ کیا کہنا چاہیں؟ جی سر، مجھے ایسے ویسے میرا محقق میں نے کبھی اس کو پریکٹس نہیں کیا، باقی خطوط کو تو میں نے کیا ہے کافی. اس کو دیکھ کے بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے اس میں قلم کا اینگل ہی نہیں چینج کرتے اور ایک ہی اینگل پہ رکھ کے جیسے لکھا گیا ہو. کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل آپ نے صحیح ججمنٹ کی ہے، بالکل صحیح بات ہے. وہ میں نے سطح زیادہ ہے نا، اس لیے یہ ایک اینگل پہ ڈگری پہ رکھیں گے تو وہ پوری تحقیق کے ساتھ وہ ایک ڈگری کو مد نظر رکھیں گے تو وہ ظاہر یہی تحقیق ہے. اس لیے اس کا نام محقق ہے کہ پوری تحقیق سے ہے کہ اس کو فرق نہیں آنا دینا چاہیے کہ ایک ہی ڈگری پر یہ رہتا ہے، یہ رہنا چاہیے. جس طرح نستعلیق ایک ڈگری پہ رہتا ہے، اس طرح محقق بھی اپنی ڈگری پر رہتا ہے. بالکل صحیح، آپ نے صحیح مشاہدہ کیا ہے. سر یہ بتائیں کہ اینگل ہوگا اور آپ کا ہمارے قلم کا قد اگر ہماری نشست بیٹھی ہوئی ہے تو ہم کس اس پہ لکھیں گے پھر؟ اس کو بس یوں سمجھ لیں کہ 90 سے تھوڑا سا کم ہونا چاہیے، مطلب 90 درجے سے تھوڑا سا کم جھکاؤ تھوڑا سا ہونا چاہیے. 90 بالکل 90 درجے پہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی 4 فٹ تھوڑا لمبا سا اور 3 فٹ، یہ اس کا ایکچوئل سائز. انفیکٹ یاد آ گیا مجھے، دس از دا ریئل سائز. یہ بہت بڑا پیج ہے. تو اس کا قلم بھی ثلث کے قلم کی طرح ترچھا ہی ہوگا، یعنی ترچھے قلم سے لکھا جاتا ہے. چونکہ اس میں کچھ چیزیں ثلث جیسی ہیں، ثلث سے ملتی جو پیوند جو اس کے ہیں بادشاہ کا اور سر دیکھیں اس کے تاج بھی کوئی اتنے آپس میں ان کی کوئی ملتے نہیں ایک دوسرے سے اتنے زیادہ نا. میں نے دیکھا کہ کوئی اتنا فوکس نہیں ہے تاج پہ جیسے خط میں. پوری خطاطی جو ہے نا، میں آپ کی معلومات میں یہ اضافہ کروں کہ پوری جو کیلیگرافی ہماری جو روایتی ہے، ٹریڈیشنل کیلیگرافی ہے، چاہے وہ ثلث ہو، نسخ ہو، نستعلیق ہو، یا مطلب اجازہ ہو، یا کہ اور بہت سارے خط ہیں، یعنی اس میں سے خط مسلسل بھی ہو، حد تک روایتی ہو، غیر روایتی نہ ہو، اس میں کوئی بھی خط ہو ان یوزولی لکھا جاتا ہے. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مشین میں سے نکالا ہوا ہو. ابھی آج کے دور میں پبلشر سمجھنے لگے ہیں، مجھے کہتے ہیں پبلشر خطاط نہیں ہوتے. وہ مجھے کہتے ہیں کہ جو قلم میں سے نکل گیا نا، وہ ہے کریٹیوٹی، وہ تخلیق ہے. وہ میں نے کہا تک 2 لفظ جوڑ کے
تیار کر لو, آپ کے پاس ہے میری داستان, میری انہوں نے کہیں سے لیا, داستان کہیں سے لیا, تو کہنے لگے کہ یہ ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ وہاں سے پورا واقعہ ہو گیا. یہاں پہ چل رہی ہے. ہاں اچھا یہ کیا ہوا تھا, یہ لائٹ چلی گئی تھی. نہیں وہ پیچھے سے پلگ ہل گیا. اچھا اچھا, آپ کنٹینیو کریں. ادھر لوگ ادھر سے ہے مسئلہ کلاس چل رہی ہے سر. میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں ابھی, وہ آن ہو لے گا, میں پوری طرح آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے, یعنی ایکوریسی رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے, اس بارے میں بتاتا ہوں. اچھا استاد جی, یہ جو جوڑ ہے سین اور نیم کا, یہ نستعلیق میں بھی پایا جاتا ہے اسی طرح کا. یہ والا جو یہ جو اس طرح گھما کے جو یہ والا جو بالکل بالکل جو اس کی موومنٹ ہے یا اس کی, وہ تو کوفی میں سے ہی ساری نکلی ہوئی چیزیں کتنی, ان کا ماں تو کوفی ہے نا پیچھے سے سارے خطوں کی. جس طرح واؤ کا سر ہے, قریب قریب گلائی اس کی شیپ جو بنی, یہ باہر سے شیپ بالکل اس واؤ کی ہے جو کوفی کی, قدیم کوفی کی جو ہوتی ہے باہر سے. چل رہی ہے ویسے کلاس. اچھا یہ اینگل نہیں آ رہا. میں بتاتا ہوں کہ ہمارے استاد محترم سے ایک چیز لکھوائی کسی صاحب نے, وہ ایک کام جو ہے ایک پیج لکھوایا, تو تھوڑی دور جا کے وہ دیکھنے لگے بڑے غور سے, بڑی آنکھوں کے قریب کر کے دیکھ رہے تھے. تو میں نے کہا کہ پڑھ رہے ہیں, شاید کوئی غلطی رہ گئی, وہ پروف ریڈنگ کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے جو کام لکھواتا ہے, کتابت کرواتا ہے, وہ پروف ریڈنگ بھی کرتا ہے. تو میں تو یہی سمجھ رہا تھا, میں پاس کھڑا تھا استاد گرامی کے پاس, کی بلا حافظ حضرت حافظ محمد یوسف صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ تھوڑے فاصلے پہ جا کھڑا تھا تو پڑھ رہا تھا. میں نے کہا پروف ریڈنگ کر رہا ہے, تو اس نے کہا بغیر دیکھے ہوئے اپنے دھیان میں ہی کھڑا ہوا, تو پیچھے کہہ رہا ہے کہ استاد جی کہہ رہا ہے کہ استاد جی دائرے ایک جیسے نہیں ہیں. اچھا, تو ہم بھی ہمارے پاؤں تلے بھی زمین نکل گئی. لیکن یہ کیا ہوا کہ بھئی استاد جی کی بھی غلطی نکال رہے ہیں. تو استاد جی نے کہا کہ آ جائیے, واپس آئیے. کون سی چیز, کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ دائرہ دیکھو, اوپر جو ہے اوپرلی لائنوں میں دائرہ, اور نیچے والی لائنوں میں جو دائرہ آ رہا تھا چھوٹے بڑے تھے. تو استاد محترم نے انگلی رکھ کر فرمایا کہ وہ خوبصورت ہے, یعنی چھوٹے بڑے کو چھوڑو, پہلے یہ بتاؤ کہ وہ خوبصورت ہے. کہنے لگا ہے. پھر نیچے والے کی طرف انگلی رکھی تو فرمایا یہ خوبصورت ہے. کہنے لگا کہ بالکل خوبصورت ہے. تو پھر پرابلم کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ بات بیوٹی کی ہے. ہمارا جو مشینی نہیں ہے خط, اب کمپیوٹر نوری نستعلیق کی چل جاتا. اگر یہ کمپیوٹر اگر سکیل میں ہوتا, جیومیٹریکلی اگر چلنا تھا, تو پھر نوری نستعلیق کافی تھا. نوری نستعلیق نہ چلا, پھر اس کے بعد بہت سارے اور فونٹ بنے, نہیں چلے. اب لوری نستعلیق کا بھی فونٹ بن گیا ہے. نہیں نہ چلنے کی میں نہیں کہتا کہ چلے یا نہ چلے, اس بارے میں حقائق کو مد نظر رکھتا ہوں جو سامنے آ رہے ہیں. پبلشر اب اس کو ناپسند کر رہے ہیں اور ہمیں ٹائٹل ہمارے سے لکھوا رہے ہیں کہ ہاتھ سے لکھو, وہ فونٹ ہے. اب یہ دیکھیے, میں بھی بڑی مشکل سے فیل کر پاتا ہوں کہ فونٹ اور کتابت میں کتنا قریب وہ کر لیا ہے فونٹ انہوں نے لاہوری میں. لیکن پھر بھی پبلشر سمجھنے لگے ہیں کہ اس کی باریکیاں جو ہاتھ سے نکل جائیں گی, تخلیق وہ اور ہے, فرق ہے. یعنی ایک لفظ ختم ہوا, دوسرا اس کے اوپر سے شروع ہوا. یہ بات جوڑنے سے نہیں آ سکتی, کمپوزنگ میں نہیں آ سکتی. تو وہ یہ تخلیق کاری تو ظاہری بات ہے, فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے انگلیاں بنائی ہیں نا ہماری, ان 5 انگلیوں میں فرق ہے. اور یہ اس کے فرق کے باوجود یہ خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ بھی حساب میں ہے. ان یوزولی ہونا بھی کسی حساب میں ہے, اور یہ بھی رول میں ہے. بے قاعدہ ہونا بھی کسی قاعدے میں ہے. مطلب سورج چڑھتا ہے نا جی, بڑے حساب سے غروب ہوتا ہے. تو چاند اپنے پورے ٹائم پہ طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے. تو ستارے, یہ نظام پورے حساب سے, قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے حساب میں چلائے ہیں یہ سیارے ہیں. تو رول ریگولیشن خوبصورتی کے لیے ہے, اور حساب کتاب بھی خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے, اور رول ضروری ہیں. جو رول سے لکھا جائے گا وہی
खूबसूरत होगा, वही पायदार होगा, उसकी कोई अथेंटिक वही होगा, सही बाकी नहीं अथेंटिक होगा। इसलिए सीखना पड़ता है। थोड़ा सा और आगे करो इस पर इसकी जरा ताज थोड़ा तेज तीखा होता है सुरस की बजाय, सुरस की बनिस्बत। तो फोकस करो यार, हाथ नीचे करो, हाथ लगाओ बाहर, इस तरह करोगे तो ठीक हो जाएगा। बस। वैसे सारा कुछ थोड़ा इधर कर दीजिए नेक्स्ट टाइम। काफी लंबा हो। आहिस्ता लिखना चाहिए। जी जो बड़ा लिखा था ना लेटरिंग, वो जी। तैमूर के ग्रैंडसन बेस्टन गोल मिलता था। अच्छा। और वो पेज साइज है 3 फीट बाय 6 फीट। ओहो 3 feet by 6 feet. जी इतना वो बड़ा। एक्चुअल साइज में वो इतनी लंबी सतह है, तो वो एक्चुअल इतना बड़ा है, 2 लफ्ज इतने आ रहे थे। अभी जो बहुत बड़ा होगा, they were actual size printed, they printed at actual size। वहाँ पे है, आप देख सकते हैं आदमी। Uzbekistan. असमर्थ पुकारा, बिल्कुल तैमूरिद किंगडम। यानी कि बादशाह लोग भी ये काम करते थे, मैं कहने का मकसद इतनी दिलचस्पी। जी दारा शिकोह खत्तात था, अपने औरंगजेब? वक्त के सबसे अच्छे खत्तात का शागिर्द था। और औरंगजेब भी तो करते थे। औरंगजेब कुरान शरीफ लिखते थे। बिल्कुल। आजकल के politician. वो जो लोग कहते हैं ना कि मैंने तो इतनी देर में पूरा पेज लिख देना था, ये नालायक लोगों का ये बयान है। अगर तुर्कों को ये बात कहें तो वो सर पकड़ के बैठ गए। आहिस्ता लिखना चाहिए, टिका के लिखना चाहिए, क्योंकि ये कोई मजाक।
اس کے بعد میں ٹچنگ فنشنگ کی جاتی ہے اور جہاں قلم لگنے سے کمپلیٹ لے کے- کیا لائیو تو ایسے لکھ کے پھر اس کی ٹچنگ فنشنگ ہوتی ہے بعد رحمان کا نون اتنا گہرا نہیں کیا. یہ دیکھیے یہ سطح چل رہی ہے جی بالکل. نون اسی سطح پر ہوگا جس سطح پر یہ ہے یہ وزن ان جگہوں پر رکھنا ہے زیادہ تر. تو اب اس کے اوپر تھوڑا سا اس کا یہ حصہ ایسے ایک کٹ لگانا ہے ایک کٹ کے طور پر یہ اب آگے جو ہے الف السلام علیکم سر. سر یہ کس خط میں لکھ رہے ہیں؟ جی محقق یہ محقق اچھا سر. خط محقق آج کا لیسن تو محقق پر ہے نا جی اس لیے ہم وہی لکھیں گے. اچھا جی سوپ تو گیا ہے میرا خیال خشک ہو گیا ہے. قلم اٹھا کے لکھنا پڑتا ہے تاکہ احتیاط کرنا پڑتی ہے. جی. ہماری سیاہیاں بھی تو لوکل جو ہیں اس سٹینڈرڈ کی نہیں ہوتی پھر بھی ہم لکھ جاتے ہیں کافی نیچے ہاتھ کی لو ہے. پھر بھی ہم لکھ جاتے ہیں. ایک لفظ دوسرا جو ہے اس کی گود میں ہو تو اچھا لگتا ہے. نون اس کو لپیٹ کر ایک سیکنڈ میں اس کے اندر سے بھی نکال دیتے ہیں کراس کرتے ہیں کراس کر دیا جاتا ہے کوئی حرج نہیں. اس کے اندر بھی رہ جاتا ہے کراس بھی کر جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. دونوں طرح ٹھیک ہے.
اس کو ہم ملا بھی سکتے ہیں اس سے تو تھوڑا سا اوپر رہنے میں. اوور لیپنگ تو خط خط میں کی جا سکتی ہے. جی 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 بالکل ظاہری بات ہے کہ ٹچنگ فنشنگ تھوڑا کرنا پڑتی مگر میں نے اس میں نہیں کی. بغیر ٹچنگ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں نے لکھا ہی پرفیکٹ ہے. جی. اچھا آگے ہے رحیم. رحیم. پیپر اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے کیونکہ اس کیلیگرافی کے لیے بولے امیٹیشن ملا ہے. یہ آرٹ پیپر پوری طرح نہیں ہے پراپر. کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں دنیا میں جہاں سستا ملتا ہے جی. وہیں سے لے لیتے ہیں. پھر اگلی دفعہ ہم جاتے ہیں تو پیپر اور ہوتا کچھ ہے. اور. ایک منڈی سے نہیں لا رہے. ملکوں میں یہ جس طرح کا ملک ہے بالکل کوئی اکانومی جس طریقے سے ہے وہ پھر تو یہ ہوتا ہے معاملہ. اس کا ایفیکٹ انہوں نے بتایا تھا نا کہ یہ صورتحال پر جو ہیں بیچنے والے یہ ہے. قلم چھوٹے قلم سے لگایا جاتا ہے اس کے چلیں ٹیشو
تاریخ میں آیا ہے کہ قلم کی آواز آنی چاہیے. اچھا جی متعدد بار ہم نے پڑھا ہے. ہر بار ضروری نہیں لیکن کبھی کبھی آواز آنی بھی چاہیے. تھوڑی اس کی ٹچنگ چاہیے لیکن ایک اس پیپر پہ پھیلتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ آرٹ پیپر امیٹیشن ہے پھر بھی ہم نے لکھ تو لیا ہے. پیپر پیور نہیں ہے. بہت ہی شاندار. شکریہ. اس کی تھوڑی بہت ٹچنگ کرنے تو زیادہ صحیح ہے. ثلث سے اس کا تاج مختلف ہوتا ہے ذرا. کیا ثلث کا تاج اس میں کیا کوشچن کیا تھا؟ یہ تھا کہ ایک ہی ڈگری پر ہے. وہ ادھر سے چیٹ چیٹ کیسے ہاں پہلے وہ نیچے والا کلک کریں وہ جو جس پہ آیا چیٹ اس کو کلک کریں. اچھا آخر میں کرواتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سورس اور موقع کا ڈفرینس بھی بتاتے ہیں سیپریٹلی. جبکہ یہ محقق میں کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا یہ والا پچھلا استعمال. والا ختم کرتے ہیں اس کو اسپاٹ لائٹ یہ ملانا یہ والا خط ثلث میں تو آ سکتا ہے ٹھیک ہے. آپ نے دوسرے کو ثلث spotlight اس میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. یہ فرق ہے. تو سادی اس کی وجہ وہ سطح ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ زیادہ تر سطح بھی ہے کچھ شکلیں بھی ہیں. بالکل پرفیکٹ. جس طرح یہ ہے اس میں یہی بنے گی. اچھا اور یہ جو میم ہے جی اس خط میں محقق میں یہی گلائی خالی جس میں خالی ہے خالی رکھا گیا یہی میم بنے گی. اس میں خالی کے بغیر بھی اس طرح فل بھی کر سکتے ہیں. اس طرح میم بھی بن سکتی ہے. اور میم کی یہ شکلیں ہم وہ بھی بنا سکتے ہیں ثلث میں جس طریقے سے یہ میم یہ میم جیسے یہ میم ہے یہ میم بن سکتی ہے.
یہ میم بن سکتی ہے, بہت سے آپشن ہیں, مگر اس میں نہیں بن سکتی کوئی اس طرح میں ثلث میں سے کوئی میم, اس میں بہت سی بن سکتی ہیں. یعنی ثلث میں زیادہ آپشن ہے. ہاں جی, ثلث میں تو بہت سارا اس میں گنجائش ہے کہ بہت سارے طریقوں سے یہ چیز ہم جو ہے نا میم یہ ہم ثلث میں استعمال کر سکتے ہیں, اچھا, مگر ثلث کی کوئی چیز اس میں کبھی استعمال نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ بعد میں آئی وہ پہلے آئے, وہ پہلے کی چیز ہے تو جو بعد میں اس کا استعمال اس میں ہو سکتا ہے. بعض اوقات اس میں جلالہ ہم لکھنا ہے تو وہ جو لکھا جاتا ہے ثلث کا. اگر آپ ادھر سے جوائن ہو گئے اس میں یہ اے بنتی ہے ثلث کی, اور اتنا ہوتا ہے کہ اس کو ایسے کھینچنے سے یہ خط گزر جائے تو یہ اس کی یہ خالی جگہ اس جو خط آ رہا ہے سیدھا وہ کراس کرے, اس کو بھی ٹچ کرے, اس کو بھی ٹچ کرے تو ٹھیک ہے. اچھا, تو ایک خط ایسے رہ جائے, اس کی اونچائی نسبتاً یہ حصہ نیچے رہ جاتا ہے, یہ اوپر رہ جاتا ہے. اس کا انداز یہ ہے, اس کا زاویہ یہ ہے. اس میں جلا رہا تھا یہ 1 ہے اور یہ 1.5 تقریباً ہونا چاہیے. اس میں فاصلہ جو 1.5 ہونا چاہیے. یہ تھوڑا سا اونچا نکلتا ہے اس میں سے, تھوڑا سا, اور یہ اس سے نیچے. اور اس پہ قط کے بجائے نقطے سے ناپتے ہیں. ہاں جی, یہ برابری نہیں ہے, اور یہ 4 ہی ہوتا ہے, زیادہ ہو گیا. یہ دیکھیے یہ 4 نقطے ہوتا ہے, 4 ہی رہنا چاہیے. یہ محقق میں بھی 4 ہے اور اس میں بھی ثلث میں بھی 4 ہی ہے. اور جو اندرونی اس کا سائز ہے 1.5 اور 1 کا, یہ اس کا بھی وہی ہے. امیج میں کوئی فرق نہیں ہے. ان دونوں کے نقطے بھی سیم ہیں؟ دونوں کے نقطے بھی تقریباً سیم ہیں, بالکل نقطوں میں بھی کوئی فرق نہیں. تاج میں تھوڑا سا فرق ہے, تاج اس کا ذرا تیکھا پن ہوتا ہے اس کے اندر تاج میں. آپ نے شروع میں یہ بات بتائی کہ 1 تہائی اور 2 تہائی حصوں والی, ہاں, آپ اس پہ پھر سے سمجھا سکتے ہیں؟ یہ 2 تہائی بست لکھا جاتا ہے, بے سین توئے, بست یعنی سطحی. اس میں سطح زیادہ ہوتی ہے, 2 حصے سطح ہوتی ہے اور 1 حصہ گلائیاں ہوتی ہیں. جس طریقے سے ثلث میں تو 2 حصے گلائیاں ہیں, 1 حصہ سطحی ہے اس میں. یہ صرف ہے اس میں آپشن ہے, چاہے پٹی لکھیں یا سرکل میں لکھیں. سرکل میں تو لکھا ہوا اس کو توقی کہا جائے گا. اگر خط محقق مکس پلس اس کے میں کوفی اور ثلث اور محقق ملا کر لکھے تو صغرے کی شکل میں اگر بنائیں گے اس طرح, مطلب یا اس کو آپ پان یا دل کی شکل کا بنانا چاہیں, کسی بھی پتا کسی درخت کا بنانا چاہیں تو اس میں آپ نے اس میں کمپوزیشن کی ہے ثلث کی, تو اس کو خط توقی کہا جاتا ہے. اچھا, اس میں لفظوں کو آگے پیچھے کرنا جائز ہے, بالکل جائز ہے. وہ یہ نہیں کہ یہ پہلے پڑھا جا رہا ہے وہ دوسری جگہ پڑھا جا رہا ہے, لیکن کمپٹیشنوں کے معاملے میں کنڈیشن ہوتی ہیں, وہ یہی کنڈیشن دیتے ہیں کہ پھر بھی پڑھا صحیح جائے, یعنی آگے پیچھے نہ پڑھا جائے. مگر جائز ہے اس خط توقی میں, اس کو توقی یا تغرا کہہ سکتے ہیں. لیکن خط تغرا از خود ایک خط ہے, جو تغرا ہے وہ از خود ایک خط ہے باقاعدہ, جو اس طریقے کر کے لکھا جاتا ہے. الٹے قلم کے ساتھ یہ شکل بنائی جاتی ہے, پہلے شکل بنائی جاتی ہے پھر اس کے اندر اس کو لکھا جاتا ہے. یہ شکل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور بسم اللہ اس طرح ہم نے کئی دفعہ دیکھا کچھ ایسے ہوتا ہے.
اور لوگوں کے وہ بھی ہوتے ہیں آٹو میں جو لوگوز اور ہاں لوگو وغیرہ بنتے ہیں اس میں بنتے ہیں، تو یہ خط تغرا ہے، اس کا نام ہی خط تغرا ہے، لیکن آپ اس کو بھی تغرا کہہ سکتے ہیں جو فن پارا بنایا جاتا ہے، یا کسی شیپ میں، شکل میں، یا کسی درخت کے پھل میں کی شکل میں اورنج بنایا جائے، یا ناشپاتی کی شکل میں کوئی مطلب قرآن پاک کی آیت لکھی جائے، وقفا باللہ شہیدہ، جس طرح ہاشم محمد الخطاب ایک فن پارا ہے، وقفا باللہ شہیدہ لکھا ہوا ہے، ناشپاتی کی شکل میں بنایا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے کہلایا توقی کہلاتا ہے، خط توقی، تو اس میں جائز ہے لفظوں کو آگے پیچھے کرنا، وہ کچھ کوئی نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ثلث میں اتنا نون لمبا نہیں رکھا جاتا، اس میں 5 کا ہوتا ہے، صرف 5 نقطے ہوتے ہیں صرف اس میں جو ثلث کا ہوتا ہے، ایسے یہ نون ہے، لیکن محقق میں درجہ بڑا کیا جاتا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اتنا ہی رہنا چاہیے ڈائریکٹ، اس میں زیادہ کیا جاتا ہے۔ نقطے قدرے لمبے ہوتے ہیں، 5 نقطے ہی نون ہوتا ہے ثلث کا، 5 سے 6 نہیں آپ کر سکتے، اور اگر چھوٹا رکھنا ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ آگے جگہ ختم ہوگی، پیپر ختم ہو گیا تو یہ بھی آپ نون قرار دیا جائے، نون ہے، تو اس طرح آپ نقطہ ڈال کے نون ثابت کر سکتے ہیں، یہ رے نہیں ہوگا، نون ہی ہوگا، جس طرح پیچھے سے آ رہا ہو نا لفظ پورا، جی بین لکھنا ہو تو یہ بین بالکل ہے، نستعین اگر لفظ آ رہا ہے تو آگے جگہ ختم ہو گیا، پیپر ختم ہو گیا، جگہ نہیں، ہاں نستعین اس طرح کر سکتے تو وہ بھی ٹھیک ہوگا۔ سر پلیز کاف اور واؤ بھی بتائیے گا، کیونکہ جیسے اس میں تو آئی بنتی ہے۔ اچھا جو ثلث کی ہوتی ہے، بالکل یہ رے بنتی ہے ثلث کی، یہ اب یہ رے ہم اس طرح استعمال نہیں کر سکتے، محقق میں رے استعمال نہیں کر سکتے کبھی بھی، لیکن محقق کی یہ والی جو خنجری ہیں، خنجر نما جو ریمیں ہیں، جو واو ہے، میم ہے، یہ ہم ثلث میں استعمال کر سکتے ہیں، اگر ادھر والی گولائی جو دور ہی دور ہے نا ثلث میں، یہ دور ہے، تو یہ اس میں دور نہیں ہے، سطح زیادہ ہے، سمجھ میں آئی بات؟ یہ چیز ہے، جی جی نے کہا کہ واو کا سر، اور کاف لام، اس کے سر میں بالکل جو ہے آپ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، محقق کا سر جو ہے ثلث کے نسبت، لیکن اس کا شکل میں چندہ فرق نہیں ہے، 19-20 کا فرق نہیں، 19-20 کا فرق نہیں ہے بالکل، یہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے جو ہمارا محقق کا ہے، یہ ثلث کا بھی ویسے ہی ہوتا ہے، اس میں فرق نہیں ہے، بس تھوڑا سا چھوٹا رہ سکتا ہے ثلث میں۔ جو سفیدی ہے اس میں آنکھ نما وائٹ کی طرف دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ وائٹ بن رہا ہے یا کہ نہیں۔ جی یہ نعمان صاحب ہے، جی جی وعلیکم السلام، جی جی پیپر مارکنگ اور تصویر میں کیا ماشاء اللہ، ویلکم، آئیے بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ اب یہ جو ہے اس میں عین آتا ہے نا، جس طریقے سے جیم آتا ہے مفردات میں سے، اس کا ہم یہ بناتے ہیں تو اس میں اگر مفرد میں سے آ رہا ہے تو اس کو یہ ہوگا محقق میں
سلس میں دونوں طرح جائز ہے، مگر محقق کے اندر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جس طریقے ہم سلس میں بناتے ہیں، مثلا یہ 5 کا تو ہوتی ہے، یہ اس کا سر جو ہے یہ 1 2 3 4 5 نقطے سلس کے ہوتے ہیں، جیم کا سر جو ہے جیم یا ہے، تو یہ ایرو نما اس کو رکھنا وی، الٹی وی کی طرح کچھ ہے اس کا آئیڈیا جو ہوتا ہے ڈگری اس کی۔ یہ سلس میں ہے، اچھا آپ محقق میں یہ نہیں یوز کر سکتے، یہ فرق ہے، صحیح محقق میں یہی چلے ٹھیک سیدھا سیدھا، یہ چیزیں کا ان چیزوں کا جو ہے نا یہ فرق ہے۔ کبھی بھی دنیا کی کتابیں دیکھ لیں، محقق میں یہ نہیں ہوگا۔ صحیح سر، کوئی نسخ کا بھی کوئی حرف کچھ لکھا ہے؟ ہاں اب آگے بات نسخ، پیپر چینج کرنا پیپر چینج کر رہے ہیں چلیں جی گیا واپس نہیں آئے گا۔ ہاں فریم ورک کو فریم ورک مجھے پتہ کر رہے اس کا جو نسخ کا الف ہے، بسم اللہ نسخ، بسم اللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیا پیپر سے پھر بسم اللہ میں پڑھی، نسخ کا یہ الف ہے، اس میں تاج نہیں ہوتا، اچھا صحیح یہ سمپلی بالکل ہوتا ہے۔ 5 اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ 5 نقطے ہی ہوتا ہے، اتنا ہی رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر۔ اور بے بھی اس کی جو ہے بالکل ہم شکل ثلث ہی ہوتی ہے، تھوڑی سی گولائی کم ہوتی ہے، سرکل راؤنڈ بہت کم ہوتا ہے، اس کا ہوتا ہے ہم شکل ہی بالکل اسی ڈگری پر ہے جس طرح ثلث ہے، تھوڑا سا سیدھا رہتا ہے، اس کی گہرائی زیادہ ہوتی ہے ثلث والے کی، ثلث کی بے کی گہرائی زیادہ ہے۔ تھوڑا سا اس کو وزنی کر لیا جائے، یہ نسق کا انداز ہے، اور یہ تھوڑا اس کا سر شروع میں موٹا رکھا جاتا ہے اور اسی قلم سے آگے تھوڑا بڑی اس طرح نسق آپ دیکھتے ہیں۔ اس کا نقطہ لمبا زیادہ نہیں ہوتا، یعنی ثلث کی طرح کا لمبا نہیں ہوتا، تھوڑا سا کم، یعنی چکور ہوتا، تھوڑا چکور انداز میں ہوتا ہے۔ اس کی بھی 6 ہی ہے نقطے۔ اب یہ ہے دال، یہ دال
یہ دال ہے. اور اس کی رے کچھ اس انداز کی ہوگی. یہ رے ہے اور دوسری رے کچھ ایسے انداز کی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ہے فرق خطوں کا آپس میں. ٹھیک ہو گیا. صحیح. یہ ہے نسق کا انداز. لاہور لاہور یعنی ثلث میں یا کسی بھی خط میں یا نسق میں. ہاں بتائیے کہ جو لکھنے کی پوزیشن ہے وہ سب سے بیسٹ کون سی ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ایک کثیر تعداد زمانوں سے صدیوں سمیٹے ہوئے ہم نے روایت کو جب یہ لکھنا اسی طرح ہے، ہم اس کے امین ہیں، جو اس کے امین ہیں، اسی کو چلا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو فالو کریں کہ نشست کون سی تھی. بالکل صحیح. وہ پیچھے ٹیک لگاتے تھے، ہارڈ ایک تختہ رکھتے تھے لکڑ کا، وہ ہمیں پیٹھ کے پیچھے رکھنا چاہیے بیک بون کی سیفٹی کے لیے. یہ ضروری ہے. جب آپ سیف نہیں رہیں گے تو لکھیں گے کیا؟ موروں کی تکلیف تو آج عام موٹر سائیکل چلانے والوں کو ہے. عام آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بیک بون جو ایسے رہے گی تو اس میں مسئلہ ہوگا. کوئی بھی مضبوط سے مضبوط بندہ بھی قائم نہیں رہ سکتا. یہ سیفٹی ہے، ضروری ہے. تختہ رکھنا چاہیے. جب آپ تختہ رکھیں تو پھر یہ ہے کہ گھٹنے پر رکھ کر لکھنا چاہیے. زمین پہ بیٹھ کے بالکل لکھنا چاہیے. اگر آپ چیئر پر بیٹھے ہیں تو آپ کی پیٹھ کے پیچھے سپورٹ ضرور ہونی چاہیے. میں تو چیئر پر بیٹھ کر بھی تختہ رکھتا ہوں پیچھے. یہ 40 سالوں میں تختہ میں نے ہٹایا نہیں. میرے بیک بون میں کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوا. معمولی سا پیدا ہوا بھی، مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ کبھی ہوا ہوگا. تو کبھی بالکل صحیح. باقی وہ پھیل کے وہ یعنی پھیل جائے گا، دھکا لگے گا، نوک پلک نہیں لگے گی. کچھ لوگ وہ کہتے ہیں ذرا مشق کوئی لچک والی چیز ہونی چاہیے، مطلب کہ یہ گتا ہے کوئی چیز ایسی. یہ آسانی کے لیے کر رہے ہیں کہ جو سیکھنے والے ہیں ان کے لیے. میں تو کہتا ہوں کہ عادت بنا لی جائے تو جس پر آپ عادت بنا لیں گے ویسے ہی. اب یہ اصل میں استاد صاحب میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ یہ سارے ہم جو کوشچن کر رہے ہیں نستعلیق کے حساب سے کر رہے ہیں. یا نستعلیق کے حساب سے کر رہے ہیں نا، تو میں بھی نستعلیق کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ جب سے میں نے اس پر لکھا ہے پلیٹ پر، پلاسٹک پلیٹ پر، تجربہ بہت اچھا ہوا، نیٹ لکھا جاتا ہے. اچھا. ابھی میرا وہ پروفائل اس میں کھول کے دیکھیں فیس بک پر، میں نے بہت سی پوسٹیں نستعلیق کی لگائی ہوئی. ابھی آپ کی میں نے لگائی الحمدللہ ابھی میں نے لگایا تھا رات کو علی کل حال. سرچ کریں یہ دکھائیں ذرا، نکل آئے گا. بہت نیٹ لکھا گیا. یہ تو تختی آ رہی ہے نا جی، با کی تختی آ رہی ہے. اچھا ایک تو با کی تختی اور اسی کو کشیدہ جو چیز لکھی جائے نستعلیق کی وہ سولڈ ہونی چاہیے. تلوار بالکل لائک سولڈ تلوار کی طرح. آپ نے وہ بہت بات کمال ہے. وکیلی خطات. جی ہاں، گل وکیلی خطات ہفت قلم. جی ہفت قلم آ رہا ہے. اچھا یہ میں نے یہ کار ہے. اور کیا دکھاؤں سے لکھا وہ دکھائیں. الحمدللہ اللہ کل حال. یہ بھی میں نے پوسٹ لگائی ہے. الحمدللہ اللہ کل حال. یہ بالکل اوپر ہے، فرسٹ پہ. دیکھیے جو اس وقت سب سے فرسٹ پہ لکھنے میں ہاں الحمدللہ اللہ کل میں نے رات کو لکھا. اچھا. اور آپ نے یہ والی چیک کی تھی. یہ والی صحیح. اور یہ آپ نے پلاسٹک شیٹ کے اوپر بالکل وہ
वो तो ऐसे लचकदार होती, कलम फिसलता चला जाता है, और कलम को फिसलना चाहिए, इससे लोग कई घबराते हैं, पता नहीं कलम फिसलता है, तो फिसलना तो चाहिए, ठीक है, जुड़ना नहीं चाहिए। अगर ये मेरा हाथ जुड़ गया तो इसमें बिल्कुल ऐसे जाएगा, अर्थाश पैदा होगा, नहीं दिखाई कलम में फ्लो नहीं आएगी, सही है। फिसलेगा तो आगे सफाई से जाएगा ना कलम। यही वजह कि गर्मियों में हमें प्राइवेट काम पजीर थे, हम भी वहीं पर, हमें भी ठहराया गया था और हमें बतौर जज बनाया गया था नुमाइश में, और उधर नौजवानों की नुमाइश हुई और एक इंटरनेशनल नुमाइश हुई जिसमें हम इकट्ठे हुए 18 मुल्कों के कैरियर, बंकवी साहब भी हमें मिले और उसामा अल हमजावी शाम के कैलीग्राफर वो हमें मिले, दाऊद बख्ताश साहब मिले, जवाद कुरान मिले हमें, उनके साथ। इनकी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, तो आपने अगर कोई मकामी कलमात देने ये है कि मैं हमेशा यही मैसेज देता हूँ कि घबरा ना जाइए, मशक करने से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इस एज में, मेरी 62 एज है इस वक्त, 63 में मैं 63 बल्कि मुकम्मल हो गई है 63, अब 64 की तरफ गामजन हूँ, और मैं 22 घंटे काम करता हूँ, तो खत की ताकत से, खत की बरकत से इसमें एंजॉय इतना होता हूँ, फिजिकली मैं नहीं थकता, कोई भी इंसान फिजिकली नहीं थकता। आप मेरी बात को फॉलो कीजिए, आप इसमें रूहानी तौर पर आप माइंड, आपके माइंड में रिफ्रेशमेंट हो, एग्जाइटी खत्म करेगी आपकी और आपको सुकून और रिलैक्स देगी, तो आप फिजिकली कभी भी नहीं थक सकता है इंसान। खुराक अच्छी है, आपको अच्छी मिल जाती है, अब बशर्ते कि आप दूध और दही का इस्तेमाल कीजिए, नज़र भी ठीक रहेगी, असाब भी मजबूत होंगे, तो फिर आप फिजिकली नहीं थकेंगे। आपका जब ज़हन मुतमिन होगा, आपसे फन पर अच्छे बन रहे हैं, ज्यादा लिखने से आता है तो ज्यादा किस तरह लिखेंगे, मेरी बात को आप समझ जाएं कि ज्यादा लिखने से साफ होगा, साफ लिखने से आपका ज़हन मुतमिन होगा, खुशी ज्यादा आएगी माइंड में, जैसे खुशी आएगी तो आप सोने को आप तरजीह नहीं देंगे, आप कहेंगे सो कर करना क्या है, कुछ और कुछ बनाना चाहिए, मैं तो मेरे से अच्छा बन रहा है, तो एंजॉय करेंगे आप जिंदगी में। आप बेशक प्रोफेशनली ना कीजिए, अपने आप को जिंदगी को सुकून में लाने के लिए, अपनी रूह को करार देने के लिए ये जरूर सीखिए, मैं आपको यही मैसेज दे रहा हूँ। ऑनलाइन से किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर हम खत्म करते हैं। नो सर, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया क्लास का। आप अगर कोई अपने कमेंट्स देना चाहें ऑनलाइन वाले, सायरा अगर आप कोई कमेंट कर रहे हैं तो शुरू। सर बहुत अच्छा लेक्चर था, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए शुक्रिया। अब अच्छा आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, बहुत सीखने को मिला आज के सेशन में मुख्तलिफ खतूत के बारे में, तो बहुत शुक्रिया उस्ताद का भी और आपका भी ये सेशन अरेंज करने के लिए। थैंक यू। साइमा, आपका कोई बात कुछ करना चाहिए? जी सर, बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बल्कि मुझे यूँ लगता है कि अगर सुल्स आती है तो मुहक्कक शायद सीखनी आसान हो जाएगी, क्योंकि इतने रूल्स को हमने फॉलो नहीं करना, और मेरा ख्याल मुख्तसर इसमें अल्फाज हैं। आपका यही ऑब्जर्वेशन है? अगर नेक्स्ट कोई और भी प्रोग्राम रखा गया तो फिर हम ज़्यादा भी लिखेंगे इंशाल्लाह। अभी तो बिस्मिल्लाह पे मैं थोड़ा सा उसको, सर इसकी तख्ती भी शायद मुहक्कक की छोटी होगी सुल्स के मुकाबले में, क्योंकि रे भी एक ही है, मीम भी एक ही है इसमें। बिल्कुल कुरासे सब खतों के हैं, कोई भी खत ये जो है उसके, ये नहीं कि कुरासे सब, रूल तो सबके हैं, रूल से ही लिखा जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया उस्ताद साहब, हमारे दरमियान में मतलब मौजूद है सेकंड टाइम, और हमारी बहुत खुशकिस्मती, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर जब होगा तो हम अनाउंस करेंगे। थैंक यू।